آپ سے کویسچن ہے، علامہ محمد اقبال کی اب ہسٹری پڑھ لیں، وہ یورپ میں پڑھا ہوا ہے، یورپ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں یورپ پڑھتا، یورپین مصنفین کو اس نے پڑھا ہے، لیکن کیا وجہ کہ آج جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا نام آتا ہے تو ہم ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں علامہ محمد اقبال، کیا کہتے ہیں جی؟ جبکہ یہ جو علامہ والی ٹرم ہے نا، علامہ والی ٹرم یہ مولویوں کے لیے ہوتی ہے، کہ علامہ صاحب نے کچھ دے جی لامے ہوندے نے تے علامہ بنے ہوندے وہ لامے پورے پنڈ واسطے پورے محلے واسطے، نہ انہاں دا کوئی عقیدہ نہ انہاں دی گل دا کوئی سر پیر، تے اونج میں انہاں نوں علامہ نہیں کہنا، میں کہنا لامے کی نے جی، ہاں جی لامے کو اللہ بچائے، اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور علماء کی قدر کرنی بھی چاہیے، لیکن علامہ جو لفظ ہے نا یہ اسپیشل مولویوں کے لیے ہوتا ہے جو دین کی باتیں کرے یا جن کے پاس شریعت کا علم ہو، ان کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے علامہ۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے تو پوری زندگی اس نے پی ایچ ڈی یورپ سے کی ہے، وہاں کے مصنفین کو پڑھتا رہا، تو پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، علامہ محمد اقبال اگرچہ اس نے پی ایچ ڈی یورپین ممالک سے کی ہے اور وہ انگریزی ماحول میں رہا ہے، لیکن اس کے ابے نے اس کو انگریز کی تعلیم بعد میں پڑھائی ہے، قرآن کی تعلیم پہلے پڑھائی، انگریز کی طرف بعد میں بھیجا، یورپ میں دوسری تیسری طرف کیمسٹری اور بیولوجی اور اس طرف بعد میں بھیجا ہے، پہلے شریعت کا علم سکھایا اس کے باپ نے، اس کے باپ نے پہلے شریعت کا علم سکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ محمد اقبال جب گیا یورپ میں اس نے پڑھا وہاں کے بھی مصنفین کو، لیکن اس سے پہلے اقبال نے شیخ سعدی کو بھی پڑھ لیا تھا، مولانا روم کو بھی پڑھ لیا تھا، اس کے ابے نے اس کو دین پہلے سکھایا، بعد میں یورپ کی پڑھائیوں کی طرف انگریزوں کی طرف بھیجا۔ پھر کیا ہوا، اقبال نے انگریزی ماحول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یورپین ماحول کو کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ میں آنکھ میں ہے میری خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ میں مدینہ اور نجف کا سرما ہے، اور انگریزوں تاڑے جلوے اقبال نو نہیں پھسلا سکتے۔ اور آپ نے کہا زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، اور اگرچہ وہ بڑا ماحول خراب تھا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ میرے ابے نے میری ایسی تربیت کی کہ اس نے مجھے قرآن کا علم دیا، اس نے مجھے شریعت کا علم دیا، کہ پھر انگریزوں کی انگریزی میرے پر غلبہ اس کا نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں کیمسٹری کی ٹینشن ہے، بیولوجی کی ٹینشن ہے، اور یہ بڑی اچھی تعلیم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ چیزیں نہ ہوں تو جڑے ڈاکٹر تواڈے وجوداں دے پرزے سیدھے کرتے ہیں، ساڈے تے کڈنیاں نہ کدی صحیح ہوئی، ہمارا کبھی دل نہ سیدھا ہو، یہ علم ضروری ہے، ہمیں تو سمجھنا ہے، یہ میں یاد رکھنا، میں دنیاوی تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہوں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب سے بڑا جاہل بے وقوف ہے، وہ کیمسٹری بیولوجی غلط تعلیم نہیں ہے، ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں اس پر بات کر سکتا، یہ کم علم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ جاؤ کیمسٹریاں پڑھاؤ، تہاڈے پترا نے کورا چبایا کہ کیمسٹری، یہ باتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ بھی ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنا چاہیے، حاصل غلط نہیں ہے، لیکن یارو صرف کیمسٹری میں ڈوب جانا، صرف بیولوجی میں ڈوب جانا یہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کیا یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے کہ جو آپ کے بچوں کا کیمسٹری کا ٹیچر ہے وہ ایک دن آئے تو تمہیں ٹینشن لگ جاتی ہے، تو تساں کدھر جانا ہوئے نانکے دادکے کدھر جانا ہوئے پھپھو دے گھر خالہ دے گھر، تو آپ وہ کیمسٹری والے ٹیچر کو فون کر دیتے ہو جناب آج نہ آنا، تو قاری صاحب سائیکل آ کے تہاڈے بوہے تے آ جاندے، تو تسی ادو دسدے ہو جناب او ہو بچے تو نانکے ٹر گئے۔ کیمسٹری بیولوجی کو تم 5,000 روپے کی فیس دیتے ہو، دو، کیونکہ وہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، تو دا رٹا بھی بڑا اوکھا لگتا ہے، بڑے مشکل معاملات ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو داد ہے، بڑی اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن قرآن کے قاری کو تم کیا دیتے ہو 500 روپے، چلو ہن 1000 دے چھڑ دے ہوگی، لیکن زیادتی تم نے قرآن کو کیا دیا؟ سرکار نے کہا تھا مجھے بتاؤ نا جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا، تو اس طرف توجہ کرے۔ علامہ محمد اقبال کے باپ نے اس کو دی دنیاوی تعلیم، لیکن اس سے پہلے اس نے اس کے اندر شریعت کا علم ڈالا، نماز کی محبت پیدا کی، نبی کا عشق دیا۔ نبی ایک بات سناتا ہوں آپ کو اقبال کے بچپن کی بات۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں میں کالج سے گھر آیا نا، گھر تو میرے دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہوا، فقیر
डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दरवाजे पे फ़कीर खड़ा था, वो पैसे मांग रहा था, तो इकबाल कहता मैं कॉलेज में पढ़ा हुआ लड़का था, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, मैं चल निकल बाबा मंगण आ जाते रोजाना। इकबाल ने उसको थप्पड़ मारा, वो फ़कीर रोता हुआ जब जाने लगा ना, पीछे से इकबाल का बाप आ गया और इकबाल के अब्बे ने जाके उस फ़कीर को पकड़ा, जेब से पैसे भी दिए, बाबे से माफ़ी भी मांगी, फिर अंदर इकबाल को लेकर आए। तो इकबाल क्या लगा, बाबा जी ये आपने क्या किया, व्हाट इज़ दिस, ऐ की गीता जी, ये क्या तरीका था, फ़कीर को माफ़ी मांगने हो। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते मेरे अब्बे ने फिर मुझे जो जुमला कहा ना, मेरी ज़िंदगी की आखिरी लम्हों तक वो कैफियत मेरे दिल से ख़त्म नहीं हुई और हकीकतन ख़त्म नहीं हुई। इकबाल के बाप ने इकबाल से कहा देख, वो फ़कीर था, मिस्कीन था, ठीक था, मांग रहा था, लेकिन था तो मेरे नबी का उम्मती ना। तूने उसको थप्पड़ मार दिए, कल क़यामत वाले दिन मुझे मेरा रब पकड़ ले, रब पकड़ ले या रसूलुल्लाह पकड़ ले, खुद रसूलुल्लाह पकड़ ले, और तूने मेरे तेरे बेटे ने मेरे उम्मती को थप्पड़ मारा, तूने कोई बात ही नहीं की। तो मुझे तो शर्म आती है कि मुझे सरकार जो हमारे लिए इतनी दुआएं करते रहे, जो हमारे लिए रहमत है, मैं उधर कहीं शर्मिंदा ना हो जाऊँ। इकबाल कहता है मेरे बाबा जान की ये बात मेरे दिल पे ऐसी असर की कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे, और इकबाल बहुत बड़ा शायर है, लेकिन इकबाल की ज़िंदगी का जो आखिरी शेर है फ़ारसी का, वो आखिरी टाइम पे था, तो इकबाल ने एक शेर लिखा जो इसी कैफियत पर मबनी था, जो बाप ने बचपन में बात की। इकबाल की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, इकबाल करीबुल मर गया, मौत के करीब है, लेकिन इकबाल के दिल के अंदर वही कैफियत, और इकबाल ने कलम उठाया और अल्लाह पाक से गुजारिश की। क्या सुने इकबाल ने क्या कहा, वो कहने लगा तू गनी अजहर तो आलम मन फकीर, रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तू मी बीनी हिसाब ना गुजीज, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। इकबाल कहता तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, और अब्बा तू सारे जहाना दा बादशाह ते मैं फकीर, ते मेरी तेरे अगे रोजे माशर वास्ते एक कोई दरखास्त है, रोजे माशर उज़्र हाय मन पजीर, मेरी एक ही दरखास्त है, घर तू मी बीनी हिसाब ना गुजी। पहली गल तो है कि रब्बा बंदे ते फकीर दा हिसाब भी कोई नहीं हुंदा, बादशाह ते बंदे दा, बादशाह ते फकीर दा हिसाब भी कोई नहीं हुंदा, लेकिन फिर भी अगर इकबाल का हिसाब लेना ना गुजीज है, यानी अटल है, होना ही होना है, ना गुजीज है, होना ही होना है, तो इकबाल की गुजारिश को कबूल कर कि अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, रब्बा कलियां ले ली रसूलुल्लाह के सामने ना ले। इकबाल की जिंदगी की आखिरी गुजारिश, वही बाप ने जो बचपन में बात की उसी की तासीर थी कि आखिर में कहते हैं अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, और रब्बा हिसाब लै तू, जे लैना ही तो पक्की गल लैना नहीं टल सकता, तो फिर इकबाल की कोई गुजारिश है ज़हरा के बाबा के सामने मत लेना। ये कैफियत थी, ये जो बाप ने बचपन में दिया वो इकबाल के अंदर उतरा, इस पर तवज्जो किया करो।